کردار کی بات نہ کریں۔ میری بیوی کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے۔ چاہے جو مرضی ہو جائے، میرا فیصلہ اٹل ہے۔ بہتر ہے کہ اب خود کو پریشان نہ کریں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، کرو جو کرنا ہے۔ میری اپنی اولاد نے کوئی بات نہیں سنی، تم تو پھر پوتے ہو۔ ان کا اشارہ منصور کی حدی سے شادی اور یوسف صاحب کے کہنے پر زرار کے انظر سے نکاح پر تھا۔ غصے سے دونوں کو گھورتے ہوئے دادا جان دلگیری سے بولے، انظر اپنے روم میں جاؤ اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی طرف رخ کر کے بے تاثر لہجے میں بولتے زرار نے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ وہ ایک نظر دادا جان کو دیکھتے سر ہلا کر باہر چلی گئی، جبکہ خاموشی سے چلتے زرار دادا جان کے پیروں کے قریب کارپٹ پر بیٹھا۔ زرار نے ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس کو انہوں نے جھٹک دیا۔ کچھ دیر دونوں میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ طویل ہوتی خاموشی کو دادا جان کی آواز نے توڑا۔ تم یہ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے۔ کہتے ہوئے ان کا لہجہ خشک تھا۔ دادا جان، کون کس کے قابل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اتنے سالوں تک میں سب سے بھاگتا رہا ہوں، لیکن اس دن قسمت نے لا کر اسے میری گاڑی کے سامنے کھڑا کر دیا، ورنہ میں شاید نہ آتا۔ آپ میرے لیے اپنے دل میں انظر کی جگہ بنائیں۔ پچھلے دنوں جو بھی کچھ ہوا وہ محض غلط فہمی کے تحت ہوا تھا، جو اب دور ہو چکی ہے۔ کل کو پھر غلط فہمی ہو گئی تو پھر یہ لڑکی بھاگ جائے گی۔ انہوں نے سر جھٹکتے تلخی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اسے سیدھا کر لوں گا۔ اب آپ کو آج کے بعد انظر سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ تم میری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ اس کا وجیحہ چہرہ دیکھتے دادا جان کو آخر ایک مرتبہ پھر بات ماننی پڑی۔ بس اس کے بعد ایک دفعہ اور اٹھاؤں گا۔ زرار کے بولنے پر دادا جان ہولے سے ہنس دیے۔ تب بھی جھوٹ بولا میرے سے۔ اس کے سر پر ہلکے سے چت لگاتے دادا جان خفگی سے بولے، کیا کرتا، اب بیوی کو بھی بچانا تھا۔ وہ شرارت سے بولا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما، جو ابھی تازہ تازہ اپنی داڑھی بنا کر آیا تھا۔ تھوڑی دیر ان کے پاس ہی بیٹھا وہ دادا جان کو ہر طرح سے مطمئن کرتا رہا۔ جب وہ سو گئے تو کمرے کی لائٹس بند کر کے زیرو بلب جلاتے وہ باہر نکلا، جہاں اس کا ٹاکرا تائی سمن سے ہو گیا۔ زرار، تم ایک مرتبہ پھر سوچ لو۔ وہ کمرے کے باہر کھڑی تمام باتیں سن چکی تھی۔ ان کی بات کا پس منظر سمجھتے وہ گہرا سانس کھینچتے بولا، سمن چچی، سوچ سمجھ کر بات کریں۔ میں آپ کو اس بات کا بالکل حق نہیں دوں گا کہ آپ میرے اور میری بیوی کے معاملے میں بولے۔ آپ جو کچھ پہلے کر چکی ہیں وہ کافی ہے۔ مزید ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کریں۔ کہتے ہوئے اس نے ادب و لحاظ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیا۔ وہ تو بیچ میں جو بھرم کا پردہ تھا گرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن سمن تائی کی بات نے اسے یہ بھرم ختم کرنے پر مجبور کر دیا۔ کہہ کر وہ وہاں سے باہر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، جبکہ تائی سمن وہیں کھڑی اپنی ہار پر ماتم کناں تھی۔ ماضی میں حدیث جیت گئی تھی اور آج اس کی بیٹی۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی دل فریب خوشبو بھی اس کی طبیعت پر چھائی پریشانی کو کم نہ کر سکی۔ کچھ دیر پہلے ہی تمام رسومات ادا کر کے سالیہ تائی جان اسے زرار کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ رخصت ہو کر وہ فارم ہاؤس سے دین مینشن آ گئی تھی۔ کمرے میں جلتے لیمپس کی سنہری لائٹس کے ساتھ ٹمٹماتی موم بتیوں کے باعث یوں لگ رہا تھا جیسے سارے کمرے کو سنہری روشنی سے بھر دیا ہو۔ صبح جو زرار نے کیا اس کے بعد وہ کچھ اور شرمندہ ہوئی، لیکن زرار کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے، مگر پھر بھی نہ جانے کہ وہ پریشان تھی۔ کچھ تھا جو اسے تنگ کر رہا تھا۔ ریڈ کا کام سے بھری گھٹنوں کو آتی اوپن شرٹ کے ساتھ غرارہ پہنے وہ ہمیشہ سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ تمام بدگمانیاں دور ہونے کے بعد انظر نے پورے دل کے ساتھ ہر کام میں حصہ لیا تھا۔ تمام رسومات کو اس نے دل سے نبھایا، جبکہ ساتھ ریڈ بلیک شیروانی میں ملبوس سنجیدہ سا زرار وقفے وقفے سے اس کی دھڑکنیں بڑھانے کا باعث بن رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے گزر رہی تھی۔ آج کل سردی اپنے جوبن پر تھی، پر کمرے میں بیٹھی انظر سردی کی شدت سے بے نیاز اس کا انتظار کر رہی تھی، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اسے یوں بیڈ کی پائنتی کے آگے رکھے کاؤچ پر بیٹھے بیٹھے شاید زرار ناراض ہے، ورنہ اتنی دیر نہ کرتے۔ اب میں کیا کروں گی؟ سوچتے سوچتے وہ یکدم نروس ہوئی۔ عرق آلود ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔
مزید 10 منٹ گزرے جب کمرے کا دروازہ کھول کر زرار اندر داخل ہوا۔ اسے رات کے 2:30 بجے تک یوں سجا سنورا بیٹھا دیکھ اس کے اعصاب تنے، ماتھے پر شکنیں ابھری۔ خاموشی سے اس کی دائیں جانب سے گزرتے اپنی سائڈ ٹیبل کی دراز سے 2 مخملی کیس نکالے اور کاؤچ پر اس کے قریب رکھتا وہ ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا۔ ڈریسر کا دروازہ بند ہونے پر انجر نے سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا۔ دل کو حوصلہ دیتی وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد آرام دہ کپڑوں میں ملبوس زرار آیا اور اپنی سائڈ کا لیمپ بند کرتے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ چند گھڑی تو انصر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، پھر کچھ پل بعد کمرے کی خاموش مہکتی ہوئی بوجھل خاموشی میں انصر کی آواز ابھری، زرار۔ اس لمحے یہ نام پکارنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ زرار جو سیدھا لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، انصر کی آواز پر اس کی پشت کی جانب دیکھا جو اس کی طرف تھی، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ زرار آپ جاگ رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے ہمت کرتے پوچھا۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے زرار آنکھیں بند کیے سوتا ہوا بن گیا۔